आज इकबाल डे भी है, आज इकबाल पैदाइश का दिन है इकबाल का। तो उस हवाले से दो चार बातें करूँगा, लेकिन सबसे पहले मैं राशिद भाई को मुबारकबाद देता हूँ जो ये खूबसूरत महफ़िलों का एहतमाम करते हैं। ऐसी महफ़िलों का एहतमाम करने का मकसद ये होता है दोस्तान मोहतरम कि हमारे जो पूरे हफ्ते की गर्द पड़ी होती है ना हमारे दिलों पे, तो वो गर्द उतर जाए ऐसी रूहानी महफ़िलों में, क्योंकि यहाँ जिस्मानी खुराक भी होती है और रूहानी खुराक भी। आप समझे ना, जिस तरह आप देखें ना शबनम के चंद कतरे मुरझाए हुए फूलों को तरोताज़ा कर देते हैं, इसी तरह ये जिक्र की महफिल मुरझाए हुए दिलों को तरोताज़ा कर देती है। खाना खाने से जिस्म ताकतवर होता है, खाना खाने से जिस्म ताकतवर होता है, लेकिन अच्छी बातों से रूह ताकतवर होती है। रूह जितनी ताकतवर होगी इबादत और रियाजत उतनी कबूल होगी, क्योंकि इबादत और रियाजत का ताल्लुक रूह के साथ है, रूह का ताल्लुक जिक्र के साथ है, जिक्र का ताल्लुक फ़िक्र के साथ है। जिस जिक्र के साथ फ़िक्र नहीं उस जिक्र का कोई फ़ायदा नहीं, जिस इल्म के साथ अमल नहीं उस इल्म का कोई फ़ायदा नहीं, और जिस दौलत के साथ बरकत और सखावत नहीं उस दौलत का कोई फ़ायदा नहीं, जिस ज़िंदगी में अल्लाह रसूल की अताअत और बंदगी नहीं उस ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं, जिस नेकी और इबादत के साथ खुशू और खुशू नहीं उस नेकी और इबादत का कोई फ़ायदा नहीं, और जिस ज़ुबान पर ज़िक्र खुदा और ज़िक्र मुस्तफ़ा नहीं उस ज़ुबान का कोई फ़ायदा। इसलिए क्योंकि ज़ुबानों में सबसे खूबसूरत ज़ुबान वो है जो मुस्तफ़ा का ज़िक्र करती है, कानों में सबसे खूबसूरत कान वो हैं जो मुस्तफ़ा का ज़िक्र सुनते हैं, अल्फाजों में सबसे खूबसूरत अल्फाज वो हैं जो मुस्तफ़ा के ज़िक्र के लिए चुने जाते हैं, और घरों में सबसे खूबसूरत घर वो हैं, दुकानों में सबसे खूबसूरत दुकान वो है जहाँ ज़िक्र मुस्तफ़ा की महफ़िलें होती हैं, और इंसानों में सबसे खूबसूरत इंसान वो हैं जो ज़िक्र की महफ़िलों का एहतमाम करते हैं। आप सब खुश नसीब लोग हैं दोस्तान मोहतरम, और राशिद भाई को मैं मुबारकबाद देता हूँ जो ऐसी महफ़िलों का एहतमाम करते हैं, और इन्हीं की वजह से हमारे दिलों की बस्तियाँ जो है ना आबाद हैं दोस्तान मोहतरम। अगर ये भी ना हो तो हमारा ईमान ही ज़ाया हो जाए। बात समझ जाए ना, ये तो चलो हफ्ते बाद महीने बाद हम आते हैं अल्लाह रसूल का जिक्र करते हैं, थोड़ी देर वो गर्द पड़ी उतर जाती है। अगर ये भी ना तो आप बाहर निकल के देख लें, कोई ऐसी लुकी छुपी बात नहीं है। बात समझे ना, लोग जिस हालत में पाकिस्तान से आते हैं ना उनको नमाज कलमे याद होते हैं, लेकिन जब वहाँ यहाँ से जाते हैं ना तो वो सारा कुछ भूले होते हैं, सारा कुछ भूले होते हैं। तो वो किसी ने जंगल में कोई बंदा खड़ा था ना, तो उसने आसमान की तरफ मुंह करके कहा कि या अल्लाह मरने से पहले मैं तुझे मिलना चाहता हूँ, मरने से पहले तुझे मिलना चाहता हूँ। आवाज़ आई जो हमसे मिल लेता है वो कभी नहीं मरता ही नहीं, जो हमसे कभी मिल लेता है तो कभी मरते ही नहीं है। इसलिए इकबाल ने कहा ना, वो अदाए दिल भरी हो या नुआए आशिकाना, वो अदाए दिल भरी हो या नुआए आशिकाना, जो दिलों को फतह कर ले वही फातह ज़माना। और मेरे हम सफ़र बुलबुल तेरा मेरा साथ क्या, मैं ज़मीर दश्ते दरे आ तू असीर आशियाना, और मेरे हम सफ़ीर इसे भी असर बहार समझे, उन्हें क्या खबर है क्या है नुआए आशिकाना। और तेरी आशिकी से पहले मुझे कौन पूछता था, तेरी आशिकी से पहले मुझे कौन पूछता था, तेरी आशिकी ने कर दिया मेरी ज़िंदगी को अफसाना, और अफसाना हयात के अनवान बदल गए, आया मदीना याद तो अरमान मचल गए, ना पूछो कैसे रहमत का खजीना छोड़ आया हूँ, मुझे रोने तो मैं जन्नत का जीना छोड़ आया हूँ। अरे मुबारक दे रहे हो मुझे हज व उम्रे की, मेरे गम भी तो देखो मैं मदीना छोड़ आया हूँ, मैं मदीना छोड़ आया हूँ। और हर मुश्किल व हयात का फ़कत मैं हूँ इलाज, मेरे खतूत पर करो पैदा एक समाज, ज़माने को फिर से दिखा वो सदाकत कि कायम और दुनिया में तेरी इमामत, सबक पर सदाकत का अदालत का शुजात का, तुझसे काम लिया जाएगा दुनिया की इमामत का, तूने पूछी है इमामत की हकीकत मुझसे, हक तुझे मेरी तरह सहब इसरार कर दे, है तेरे ज़माने का अमाम बरक वो जो तुझे हाज़िर व मौजूद से बेजार कर दे के एहसास से ज़ियां तुझे तेरे वजूद को तलवार कर दे, और मौत के आईना में दिखा के तुझे रुखे दोस्त जीना तेरे लिए और भी दुश्वार कर दे। इकबाल से किसी ने पूछा ना, क्योंकि आज इकबाल डे है, आज वो अजीम आदमी पैदा हुआ था, बात समझे ना, जिसकी वजह से हमारी भी इज्जत है, जिसकी वजह से
جو لوگ اقبال کو پڑھتے ہیں نا، انور مقصود کا کل میں ایک کلپ دیکھ رہا کہتا ہے میں ایک دفعہ ترکی گیا تو ایک بندہ مجھے ملا ہوٹل پہ بیٹھے ہوئے تو کہتا آپ کدھر سے ہیں؟ میں نے کہا پاکستان سے. تو کہتا ہے وہ جو ترکی کا بندہ تھا اس نے میرے ہاتھ چومنے شروع کر دیے، میرے ہاتھ چومنے شروع کر دیے. میں نے کہا آپ مجھے جانتے ہیں؟ کہتا جی میں آپ کو نہیں جانتا ہوں لیکن آپ پاکستان سے ہیں نا. تو علامہ اقبال پاکستان پیدا ہوا اور اس کا مزار بھی کہاں ہے؟ تو وہ کہنے لگا اقبال ہمارا پیر و مرشد ہے، ہمارا پیر و مرشد. تو اقبال سے کسی نے پوچھا نا کہ مسلمان اور مومن میں کیا فرق ہے؟ اقبال نے کہا مسلمان وہ ہے جو اللہ کو مانتا ہے، مومن وہ ہے جس کی اللہ مانتا ہے، جس کی اللہ مانتا ہے. یہ اقبال کی زندگی آپ کو پتہ ہے کیسے بدلی دوستان محترم؟ ایک دفعہ ایک مانگنے والا آیا، مانگنے والا وہ کشکول نہیں ہوتے ان کے پاس، تو وہ مانگنے والا آیا نا. تو یہ ابتدائی دور تھا، اس وقت اقبال جوان تھا. تو وہ مانگنے والا ہے کیونکہ آپ جنہوں نے پڑھا ہوا ہے اقبال کو، علامہ اقبال نے خودی پہ بڑے شعر کیے ہیں کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے بات سمجھا نا. خودی پہ اس نے بہت زیادہ شعر کیے ہیں. تو اس کے اندر کی جو خودداری تھی نا کہ خدا کے علاوہ کسی سے نہ مانگو، خدا کے علاوہ کسی سے نہ مانگو. تو اس نے مار کے نہ اس کا کشکول توڑ دیا، اس کا کشکول مانگنے والے کا توڑ دیا. تو اوپر سے اس کا والد آ گیا علامہ اقبال کا. تو اس نے دیکھا تو اس نے اقبال سے کہا بیٹا تیری وجہ سے محشر کے میدان میں میری بڑی بےزتی ہوگی، کیونکہ مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ تجھے ایک اولاد دی تھی تو نے اس کی صحیح تربیت بھی نہیں کی ہے. تو اقبال نے اس وقت اپنے والد سے کہا دنیا کا کوئی شخص دوستان محترم یہ دعوے سے نہیں کہہ سکتا. اقبال نے اس وقت اپنے والد سے کہا، اس وقت اس کی زندگی بدلی. والد سے کہنے لگا اگر محشر کے میدان میں میری وجہ سے آپ کی بےزتی ہوگی تو اس کا مطلب عزت بھی میری وجہ سے ہوگی، عزت بھی میری وجہ سے ہوگی. تو اقبال نے کہا آج کے بعد آپ کی بےزتی کبھی نہیں ہوگی. محشر کے میدان میں آپ سر اٹھا کے کہیں گے کہ میں اقبال کا والد ہوں. محشر کے میدان میں دنیا کا کوئی بندہ کہہ سکتا ہے؟ بتائیں نا جی. لیکن اس نے کہا کہ میں نے قرآن اور حدیث سے ہٹ کے ایک بات کی ہو تو یا اللہ تو مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم کر دے. کہ جس پہ اقبال نے کہا نا تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، گھر حسابم رات بینی نا گزیر، از نگاہ مصطفیٰ پہ نا بغیر. یعنی اقبال نے کہا تو فرمودی راہ ہے بتاہا گرفتم وگرنہ جز تمہارا منزل نیست. اقبال پتہ کیا کہہ رہا ہے دوستان محترم؟ فارسی کے بھی اس کے ہزاروں شعر ہیں، 40,000 اس نے خالی فارسی میں کہے ہیں، 20,000 اردو میں کہے ہیں. تو اقبال فارسی میں کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ آپ نے کہا کہ مکے آیا جایا کرو، مکے آیا جایا کرو، تو اس لیے ہم مکے آتے جاتے ہیں، ورنہ ہماری منزل تو آپ ہیں، ہماری منزل تو آپ ہیں دوستان محترم. یہ دیکھیں کوئی عام آدمی نہیں تھا. آج ہم اقبال کو پڑھتے ہیں نا، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، جن لوگوں جو اقبال کو پڑھتے ہیں لوگ ان کے بھی ہاتھ چومتے ہیں. یعنی آپ نٹ کھول کے دیکھ لینا، جو جس نے اقبال کو پڑھا ہے نا اس کی عزت اپنی وجہ سے نہیں ہوئی، اقبال کی وجہ سے ہوئی. کس کی وجہ سے ہوئی؟ اقبال. یعنی اتنا بڑا آدمی تھا کہ اس کے نام کی وجہ سے، اس کے کلام کی وجہ سے، اس کی باتوں کی وجہ سے ہماری بھی عزت ہوتی ہے، ہماری بھی عزت ہوتی ہے. اس میں اقبال نے کہا نا وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. وہ ایک سجدہ جسے روح زمین کانپ اٹھتی تھی آج اسی کو ترس گیا ممبر و محراب. تیرے سجدے کہیں تجھے کافر نہ کر دیں، تیرے سجدے کہیں تجھے کافر نہ کر دیں. تو جھکتا کہیں اور ہے سوچتا کہیں اور ہے. اور سجدہ عشق کو تو عبادت میں مزہ آتا ہے، خالی سجدوں میں تو دنیا ہی بسی رہتی ہے. وہ ایک سجدہ جسے روح زمین کانپ اٹھتی تھی آج اسی کو ترس گیا ممبر و محراب، اسی کو ترس گیا. کلمے ہی ہے نا جی، کلمے کی محفلیں ہیں نا جہاں. آپ میری بات سمجھیں نا، کیونکہ دیکھیں آپ سب پاکستان سے، میں کئی بار بات کرتا ہوں کہ کلمہ ہمارے ملک میں 75 سالوں سے اسمبلی کے باہر ہی لکھا ہوا ہے. بات سمجھیں نا، اندر نہیں جانے دیا. اندر آپ کتنی مہنگی دوائی لے آئے نا سامنے رکھ لے، ایسے ساری زندگی وہ مہنگی دوائی پڑی رہے، آپ کھائیں نا تو جب تک وہ دوائی اندر نہیں جائے گی تو مرض باہر کیسے آئے گی؟ مجھے بتائیں نا، باہر نہیں آئے گی. تو اس لیے اقبال نے کہا نا نشان راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو، ترس گئے کسی مرد راہ داں کے لیے. نگاہ بلند سخن دل نواز
جان پرسوز یہی رخت سفر ہے میر کارواں کے لیے، اور رہے گا راوی و نیل و فرحات میں کب تک، تیرا سفینہ ہے بحر بے کراں کے لیے، اور کافر کی یہ پہچان ہے کہ آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان ہے گم اس میں آفاق ہے، نہ تو زمین کے لیے نہ آسمان کے لیے، یہ جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے۔ تو بس اب ختم کروں گا دوستان محترم کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت نالا و گل سے کلام پیدا کر، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، فطرت کو خرد کے رو برو کر، تسخیر مقام رنگ و بو کر، تاروں کی فضا ہے بے قرار کہ تو بھی یہ مقام آرزو کر، عطا اسلاف کا جذبے درو کر، شریک زمرہ الہ یف زنو کر، خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنو کر، اور ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحاں اور بھی ہیں، تیری زندگی سے نہیں یہ فضائیں، یہاں سینکڑوں کارواں اور بھی ہیں، قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر، چمن اور بھی ہیں آشیاں اور بھی ہیں، اگر کھو گیا ایک نشے من تو کیا غم، مقامات او فقاں اور بھی ہیں، تو شہین ہے کام ہے پرواز تیرا، تیرے آگے فرشتاں اور بھی ہیں، اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جانا کہ تیرے زمان و مقام اور بھی ہیں۔ اور پھر اقبال نے اب سننا، بس آخری شعر کہوں گا دوستان محترم کہ ہے نفس کے ہاتھوں تو مجبور کتنا، آج ہر آدمی کس کے ہاتھوں مجبور ہے جی، بتائیں نا جی، نفس کے ہاتھوں، تو وہ کہتے ہے نفس کے ہاتھوں تو مجبور کتنا، سب جان کے بھی ہے لاشعور کتنا، جس چہرے نے ایک دن مٹی میں مل جانا اس چہرے پہ ہے تجھے غرور کتنا، ایک سجدہ کے انکار نے ابلیس کو شیطان بنا دیا، تو خود جان لے ہے تیرا قصور کتنا، تیرے واسطے جن کے راستے پہ تجھے چلنا گوارا نہیں، تیرے واسطے وہ روئے تھے حضور کتنا، تو نے چکھی ہے فقط گناہوں کی لذت، تو کیا جانے ذکر الہی میں اسرور کتنا، اور کیا دیکھا ہے تو نے کبھی سمندر حیات موج بار کے اندر، اخوت سے ہے خودی میں خدائی، یہی کہتا رہا مرد کلندر، اور کیا دیکھا ہے تو نے کبھی سمندر کا جوش، سمندر دیکھا ہے نا، تو اقبال کہہ رہا ہے کہ کیا دیکھا ہے تو نے کبھی سمندر کا جوش، جتنا اس کا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش، جتنا اس کا ظرف ہے اتنا ہی وہ، اور اٹھ کے اب بس میں جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دھار میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔